علامہ صاحب ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. محرم میں جلوس نکلتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، کھانا بانٹا جاتا ہے، اور جلوس میں ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ایک شبیہ ہے. اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا آپ بتا دیں یہ اصل میں ہے کیا، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس گھوڑے کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور جو اس کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا وضاحت فرما دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. اصل جو بنیاد ہے نا وہ تو عزاداری ہے، ٹھیک ہے، جو اہل البیت علیہ السلام نے کی بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ کرو، سارے مسلمان کرو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی. جتنے بعد میں ائمہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آخر تک امام مہدی علیہ السلام تک. ان سب نے خود بھی عزاداری کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اپنے پیروکاروں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی یہ عزاداری کریں. عزاداری سے مراد یعنی سوگواری، سوگ والی حالت بنائیں، اور سوگ کی مجالس ہوں جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، امام حسین علیہ السلام کے اس قربانی کا مقصد بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے لوگوں کو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، اس کے علل و اسباب کیا تھے. یہ اصل بنیاد یہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس ظلم کے خلاف ایک تحریک تھی جو انہوں نے آغاز کی. عزاداری ایک تحریک ہے ظلم کے خلاف. چونکہ عموماً آپ دیکھیں نا، لوگ ظلم پرست اور ظلم پذیر ہو جاتے ہیں، ظلم کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے ملک میں آپ دیکھیں کتنا ظلم سہتے ہیں ہمارے لوگ، ہر طرح کا ظلم سہتے ہیں. مثلا نجی طور پر، علاقائی طور پر کوئی بڑا وڈیرا ان عوام پر ظلم کرتا ہے تو یہ کچھ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں، مار دیتے ہیں. ابھی یہ سندھ میں پیر صاحب نے وہ بچی کے ساتھ جو کچھ کیا، جی بالکل، تو وہ لوگ کوئی احتجاج لوگوں نے نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارا کچھ ختم ہونا چاہیے تھا وہاں سے. لوگ خاموش ہیں. سیاسی طور پر ایسے ہوتا ہے، سیاست دان ایسا کرتے ہیں، لیکن لوگ ظلم پذیر ہو گئے. چونکہ حکومتوں کا، مستبد حکومتیں، ملوکیت کی حکومتیں، وہ لوگوں کو ستم پذیر بنا دیتی ہیں کہ ستم قبول کرو، اسی سے حکومت چلتا ہے، نظام چلتا ہے. لیکن اگر لوگ ظلم قبول نہ کریں تو پھر یہ ستمگر حکومتیں قائم بھی نہیں ہوتی، چلتی بھی نہیں ہیں. لوگ اگر ستم ستیز بنے، جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے نا کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ سازگار نہیں ہے تو زمانے کے ساتھ سازگار ہی نہ کر، ستیز کر، پیکار کر، نبرد کر، تو ستم کے خلاف نبرد کر. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا، خود امام نے بھی یہی کام کیا، ظلم کا انکار کیا، بیعت کا انکار کیا، اور اسی کام کو مسلسل اگلی نسلوں میں رائج اور زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کا سلسلہ قائم کیا گیا. یہ اصل روح مطلب تھی جو امام علیہ السلام نے بیان کی اور ائمہ اطہار نے بیان کی. لیکن پھر یہ سلسلہ جب عزا کا شروع ہوا تو اس میں اب عقیدت بھی شامل ہے، اس میں جو مقصد ہے عزاداری کا وہ بھی شامل ہے، اور پھر اس میں جو علاقائی طور طریقے، رسم و رواج ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہر علاقے میں اضافہ ہوتے گئے. آپ اپنے ملک میں ہی دیکھیں، اگر سندھ میں جا کر دیکھیں تو تھوڑا سا پنجاب سے مختلف ہے. پنجاب، اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو سندھ اور پنجاب سے تھوڑا سا عزاداری کا طریقہ کار مختلف ہے. اگر بلوچستان میں دیکھیں تو مختلف، یعنی تھوڑا تھوڑا فرق ہے رسوم و رواج میں، طور طریقے میں. اب ظاہر ہے اس میں پھر بہت چیزیں اضافہ ہوتی گئیں، عقیدت کی اضافہ ہوتی گئی، اور اس میں رسم و رواج بھی اضافہ ہوتا گیا. ماتم جو ایڈ ہو گیا، ہاں، ماتم کا بھی بنیاد تو وہی سوگ ہے، جو یعنی ماتم، مرثیہ، نوحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے. یعنی نوحہ ہے اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، اور یہ جو اس طرح کا، اس کی یہ کیا نہیں تھا، حیثیت ہے؟ یہ نہ کیا گیا نہ حکم دیا گیا اس کا. اچھا، یہ تو میں نے کہا نا کہ علاقائی طور پر، پھر ابھی آپ مثلا پوری دنیا میں جا کر دیکھیں تو ایران میں ممنوع ہے یہ زنجیر مارنا. اچھا، خون کا ماتم بالکل ممنوع ہے، نہیں کر سکتے آپ. عراق میں اسی طرح ممنوع ہے. باقی تمام ملکوں کے اندر اور فتاویٰ ہیں، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ نہ کرو یہ کام. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء خود منع کرتے ہیں کہ یہ. آپ کے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں، روکتے ہیں اس کو.
لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر کرتے سال ہیں، ہوتا ہے۔ عوام کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے اب علماء کی پیروی تو نہیں ہے ساری، یعنی علماء سے پوچھ کے تو نہیں کرتے یہ، اب جذبات بھی ہیں اس میں، لگاؤ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، بہت ساری چیزیں یہ کام کرواتی ہیں۔ مثلا آپ اگر جا کے دیکھیں داتا صاحب پر تو بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، ہاں بالکل کرتے ہیں۔ اب وہ نہ تو وہ ان کی تعلیم تھی نہ کئی علماء مزاروں کی پہ جا کے تعلیم ہے۔ وہاں کی مٹی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، بالکل، کئی جگہ وہ پیر کا تھوک بھی، یہ تو نہ دین کی تعلیم ہے نہ بلکہ بزرگوں کی پسینے والا تعلیم ہے۔ ٹیشو جو ہے وہ پیر صاحب کا وہ لے لیتے ہیں، چومتے ہیں اور تبرک کے طور پر۔ تو یہ تو ایک عقیدت ہے لوگوں کی، عقیدت کے تحت ضروری نہیں کہ سارے کام شریعت کے مطابق ہو۔ جو لوگ ایک عقیدت پیدا کر لیتے ہیں نا، احترام میں سجدے کرتے ہیں پیروں کو جا کر یا مزاروں پہ، تو یہ عقیدت کرواتی ہے ان سے، یہ کوئی مذہب نہیں کرواتا یا مذہب کی تعلیمات کے ذریعے نہیں کرتے۔ بنیادی جو عزاداری کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ظلم کے خلاف ایک ہمیشہ کے لیے ایک تحریک شروع ہو، اور بڑی کامیابی سے یہ شروع ہوئی۔ آپ اس کی کوئی اور مثال متبادل آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں کہ جہاں ظلم کے مقابلے میں ایک تا قیامت سمجھ لیں ایک موومنٹ ایجاد ہوئی ہو۔ لیکن بیچ میں پھر سارے گھسائے، تاجر بھی گھسائے، کاروباری بھی گھسائے، فلاں بھی گھسائے، سیاسی لوگ بھی گھسائے، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ لیکن جو اصل بنیاد ہے عزاداری کی، وہ ظلم کے خلاف ایک مسلسل آواز اٹھانا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر اسرار مرحوم آپ نے سنا ہوگا، ایک جی کلپ ہے ان کا بڑا مزیدار، عمر کے آخری حصے میں انہوں نے یہ کلپ بیان کیا تھا اور فرمایا کہ میں 2 سال سے ایک موضوع پر بڑا سوچا ہے میں نے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت پوری دنیا میں اکثریت ہیں، زیادہ تر ہے۔ انہوں نے کہا شیعہ 5% ہیں، جیسے بھی توڑے ہیں، باقی سب اہل سنت ہیں، حکومتیں بھی ان کی ہیں، پیسہ بھی ہے، افراد بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی اہل سنت بنیاد پر اسلامی حکومت نہیں قائم کر سکے، صدیوں سے نہیں کر سکے۔ مصر میں کوششیں ہوئی، نہیں کر سکے، عرب ملکوں میں نہیں کر سکے، پاکستان میں نہیں کر سکے، کسی جگہ نہیں کر سکے۔ ایران میں شیعوں نے کر لیا یہ کام۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ کیوں ہوا، وہ تھوڑے سے ہیں، ایک ہی ملک میں ان کی اکثریت ہے، وہیں انہوں نے انقلاب لا کے اپنی حکومت قائم کر لی، ہم سے نہیں ہو پا رہا یہ کام۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں نے سوچ کے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ شاید آپ لوگ اس سے متفق نہیں ہوں گے میری بات سے، لیکن میں نے یہ کہنا ہے، ان کے دل میں یہ بنی ہوئی تھی ایک چیز، تو انہوں نے کہہ دیا، کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس امام حسین ہے، آپ نے امام حسین کو چھوڑ دیا ہے، سنیوں کو کہا اللہ اگر اکبر۔ تم بھی امام حسین کو پکڑتے تو تم بھی یہ کام کر سکتے تھے، چونکہ یہ کام امام حسین کے پیروکار ہی امام حسین ہی کرا سکتے ہیں، یہ پکڑو۔ وہ کہتے ہیں یہ پکڑو یہ رہا۔ اب دیکھیں ایک شخص ساری عمر خلافت کے لیے، انقلاب کے لیے تعلیم تبلیغ کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، آخر عمر میں اپنی ساری عمر کا ایک نچوڑ نکال کے دے کے گئے کہ آپ کو امام حسین کی طرف آنا ہوگا، وہ ماڈل ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا سنیوں کے پاس ماڈل نہیں ہے۔ واہ، بہت بہت خوبصورت بات ہے۔ عزاداری اصل اس ماڈل کو زندہ رکھنا ہے۔ یعنی میں جو اس کی تعبیر کرتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ کربلا سرمشق ہے۔ سرمشق پرانی طالب علموں کی اصطلاح ہے، آپ انگلش میڈیم والوں کی نہیں ہے۔ نہیں، میں بھی خیر اردو میڈیم پڑھا ہوں، لیکن سرمشق یہ ہوتی تھی کہ استاد بلیک بورڈ پر، اب تو وائٹ بورڈ آ گئے یا ڈیجیٹل بورڈ ہو گئے، بالکل وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پہ استاد چاک سے ایک جملہ لکھتا تھا، کوئی بھی الف بے لکھتا تھا یا آب نان خاک لکھتا تھا، جو بھی لکھتا تھا، پھر کلاس کو کہتا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ آپ اپنی کاپیوں پہ تختیوں پہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب پڑھتے تھے تختیاں ہوتی تھی، میں نے بھی تختی پہ لکھا ہوا تختی پہ لکھا۔ تو جو استاد لکھتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سرمشق، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھ کر جو شاگرد لکھتا ہے اس کو مشق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشق کا تو ہمیں پتہ ہے کہ مشق کرے، یہ مشق وہ ہوتی تھی، اصل میں سر مشق ہے جو وہ استاد نے سر لکھا مشق ہے۔ ٹھیک ہے، معلم کا لکھا ہوا سر مشق ہے، اس سے جو آگے شاگرد لکھتا ہے یہ مشق ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ یوں سمجھے کہ کربلا سر مشق ہے، عزاداری مشق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ عزاداری صرف بڑاس نکالنا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے آپ اپنے زمانے میں وہ کرو۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو فالو کرے گا اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اور پھر کھڑا ہوگا، وہ یزید کے خلاف ہوگا۔
بالکل بالکل ہوگا. علامہ صاحب ابھی اس میں گھوڑے کی بھی بات ہوئی تھی جو شبی کی, یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک منظر کشی کرتے ہیں, یعنی جس طرح پرانے دور کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو کچھ محفوظ کر لی جاتی ہیں میوزیم کے اندر, کچھ جو نہیں محفوظ ہوتی تو ان کی شبیہ بنا کے رکھی جاتی ہے. بس جیسے علامہ اقبال کا عصا موجود ہے, اینک موجود ہے, فلاں چیز موجود ہے, کچھ چیزیں ان کی نہیں ہیں موجود, تو اس کو شبیہ بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ کر تصور کیا جائے اصل کا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آرٹ کا ایک سمجھے پہلو ہے کہ آپ کسی تاریخی چیز کو شبیہ بنائیں اس کی. آپ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں, حج میں جا کے جو مناسک انجام دیتے ہیں ان کو پاکستان میں لاہور میں ٹریننگ دی جاتی ہے. تو بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا, بعض جو اچھے کاروان ہیں یا اچھے ادارے ہیں حج کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں, تو وہ ایک ماڈل بنا کے رکھ لیتے ہیں وہاں پر. میں نے انڈونیشیا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اسی طرح کعبہ بنا کے اور اسی طرح وہ ان کو پہلے وہ لوگوں چکر لگوا رہے ہیں, بتاتے ہیں ایک چیز. اور حج بڑا مشکل کام ہے, بالکل بہت مشکل ہے, مشقت والی بات ہے. اس رش میں اور اس میں پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے کرنا ہے, ختم کہاں پہ کرنا ہے. تو جن لوگوں نے وہ مشق کی ہوئی ہوتی ہے اپنے ماڈل کے ساتھ نا, تو وہ پھر اصل کعبہ میں جا کے بڑے اچھے طریقے سے وہ ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ جو شبیہ بناتے ہیں, جیسے علم کی شبیہ بنائی جاتی ہے یا گھوڑا بنایا جاتا ہے ذوالجناح, تو یہ شبیہ بناتے ہیں چونکہ ہم لوگ وہاں میدان کربلا میں نہیں تھے. اب ذہنی طور پر تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا, تو ایک آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے بھی آرٹ کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا, فنون لطیفہ میں سے ایک فنون لطیفہ ہے مجسم فنون, جن کو کہتے ہیں نا ہنر مجسم, اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں, انگلش اصطلاح اس کو آپ جانتے ہوں گے, اس کو کہتے ہیں ہنر مجسم. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو تصویر والا, تصویر جیسے ایک آرٹسٹ تصویر بناتا ہے, جیسے کربلا کی پیپر کے اوپر اپنے کینوس کے اوپر تصویر بناتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ مجسم بناتا ہے, یعنی 3D میں بناتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو اس میں بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے کہ ایک آرٹ کا ایک حصہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کربلا کا منظر مجسم کرنے کے لیے, لیکن وہ دھیرے دھیرے اس نے اور شکل اختیار کر لی کہ وہ خود موضوع, خود توجہ کا مرکز شبیہ بن گئی, کہ اب لوگ ان کو مجسم نہیں شبیہ کے طور پر نہیں دیکھتے, بلکہ اب خود ان کو اصل کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اصل سے بھی آگے لے جاتے ہیں. یعنی ابھی اور ان کا رخ بدل گیا, اور اس کو بھی لیکن بنیاد اس کی یہ تھی. شبیہ اگر آپ کو مدد دیتی ہے نا کہ شبیہ کربلا کو سمجھنے میں, اور بعض جگہ ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے, مثلا ایران میں عراق میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں تو صرف گھوڑا بناتے ہیں, وہاں پر شخصیات کی بھی شبیہ بناتے ہیں. ہاں, باقاعدہ دونوں لشکر کی, یعنی عمر سعد کے لشکر کی بھی شبیہ بناتے ہیں. شمر ہوتا ہے, ایک آدمی ہے اس نے شمر والا لباس پہنا ہوا ہے. ادھر سے بھی افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے انصار کا لباس پہنا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی شبیہ ہیں, اور وہ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں, وہ پھر لوگوں کے لیے ایک منظر کشی ہو جاتی ہے. تو یہ منظر کشی کا حصہ ہے یہ, لیکن اس کو شکل دوسری آگے مل گئی ہے. اور جو اس کو زیادہ سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ سر اس حد سے آگے نہیں جانا چاہیے نا, شبیہ کے حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے.